ولید واپس مڑا تو دیکھا ایک ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کی گاڑی کلابازی کھاتے دور جا گری۔ پیٹرول پھیلنے کی وجہ سے وہاں کچھ ہی سیکنڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ولید جب تک وہاں پہنچا ہر طرف آگ پھیل چکی تھی۔ وہ جلدی گاڑی کے قریب جانے لگا تو وہاں موجود لوگوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو میری بہن! ان کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ بہت زیادہ تھے، گاڑی جل کے کوئلہ بن گئی تو ولید گھٹنوں کے بل وہاں ہی گر پڑا۔ کل اور آج کا دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کل اس کے ماں باپ اسے چھوڑ گئے تھے اور آج اس کی جان سے پیاری بہن اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو اندر سے تڑپ رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو چکے تھے، وہ سب سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کاش میں باہر نہ نکلتا گاڑی سے تو میں بھی اس کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا۔ سوری بابا، میں اس کو بچا نہ پایا۔ وہ اٹھ کر ساتھ کھڑی مسجد میں داخل ہوا۔ تہجد پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک دو آنسو بغاوت کرتے نکل پڑے۔ یا اللہ، اب مانگنے کے لیے صرف صبر ہے، مجھے ان حالات کو گزارنے کے لیے صبر دے۔ بے شک آپ جو کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ رحم کرے۔ ولید نے روتے ہوئے کہا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرتے اٹھا۔ اسے اپنے اندر بہت سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے مسجد سے باہر نکلا۔ ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ گاڑی میں موجود جھلسی ہوئی لاش اٹھاتے اسی قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے آئے تھے جہاں اس کے ماں باپ تھے۔ جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو ولید ضبط کے باوجود رو پڑا۔ تدفین کے بعد وہ ان کی قبر پہ پھول رکھتے من ہی من میں کوئی ارادہ کرتے اٹھا اور شہر کے پاس جانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، الینا اسے دیکھتے ہی پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ باندری جئی، منہ بند کر، میر نے دانت پیستے کہا۔ بھائی یہ چور ہے تو اس کی پٹائی کیوں نہیں کی آپ؟ رملہ، او رملہ، ذرا جھاڑو لانا، چور کو پیٹنا ہے، شرارت سے کہتے اس نے ملازمہ کو آواز دی جو بھاگتے بھاگتے جھاڑو لے آئی اور بنا میر کی شکل دیکھے ایک دو جھاڑو اس کی کمر پہ دے ماری۔ ہائے دھاڑے اوئے! میرے کمر پہ ہاتھ! میر نے کمر پہ ہاتھ رکھا تو اب کی بار وہاں موجود سب نے قہقہہ لگایا۔ سوری سوری میر صاحب، چور کہاں ہے؟ بی بی مجھے دکھائے، ایسی دھلائی کروں گی کہ آئندہ چوری کا سوچے گا بھی نہیں۔ رملہ نے الینا سے پوچھتے کہا تو ضبط کرتی الینا کا قہقہہ پھر سے ابل پڑا۔ ان سب کو ہنستے دیکھ میر نے منہ بگاڑتے شاہ بی بی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور زین اور الینا کے کمر پہ ماری۔ کمبختو، ہنسنے کی بجائے دیکھو بچہ کیسے مرجھا سا گیا ہے۔ چلو جاؤ بچے، منہ دھو آؤ اور بہو جا کے اس کے لیے جوس لے آ۔ ان کو گھر کے شاہ بی بی نے میر اور مہناز بیگم سے کہا۔ الینا جا تولیہ اٹھا دے میر کو۔ میر کو جاتا دیکھ شاہ بی بی نے الینا سے کہا تو وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے گئی۔ یہ لو میر۔ الینا مجھے کوئی صحیح نہیں لگ رہا، میر نے منہ پوچھتے کہا تو الینا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ زین کا بیہیو دیکھا ہے؟ عائشہ کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور وہ آرام سے بیٹھا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، میر نے کہا تو الینا نے نظریں چرائی۔ اس کا اس طرح کرنا میر کو ٹھٹکا گیا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ میر نہیں نہیں، آواز کیوں لڑکھڑا رہی ہے تمہاری؟ میری بات سنو میر کی جان، اگر غلط کو چھپاؤں گی تو تم بھی غلط کہلاؤ گی اور ویسے بھی ہم میں کچھ سیکریٹ نہیں رہتا۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے ایسی کیا بات ہے جو تمہیں مجھ سے نظریں چرانی پڑ رہی ہے؟ تولیے کو سائیڈ میں رکھتے میر نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تو الینا نے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر کچھ سوچ کر بولی۔ کل جب بھائی گھر آئے تو بہت پریشان تھے، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا انہوں نے۔ جب ان کو کھانا دینے روم میں گئی تو بھائی واش روم میں تھے اور کسی کی کال آ رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی امپورٹنٹ کال نہ ہو، میں نے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو آگے سے کوئی آدمی بول رہا تھا، الینا نے کہا تو میر کے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ کیا بول رہا تھا وہ شخص؟ میر نے مزید کریدا تو الینا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بولی، وہ کہہ رہا تھا آپ کا کام ہو گیا ہے، کام بالکل ایسے ہی کیا ہے جیسے آپ نے بولا تھا، ایکسیڈنٹ جیسی لگ رہی ہے ان کی موت، اور میرے پیسے کب دیں گے آپ زین صاحب؟ وہ بولی اور میر کو دیکھا جو بے یقینی سے دروازے میں کھڑے زین کو دیکھ رہا تھا جو الینا کو گھور رہا تھا۔ الینا نے اس کی نظروں کے سید میں دیکھا تو
تو علینا کو جان نکلتی محسوس ہوئی، کیونکہ زین نے اسے وارن کیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ میر کے پیچھے چھپی۔ میر، زین آگے بڑھا، ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس معصوم نے جو تم نے اسے اس کے وارث، اس کے ماں باپ ہی چھین لیے؟ ہاں، مجھے لگا اس نے تمہیں بدل دیا ہے، مگر میں غلط تھا۔ ارے تم نے اسے بدل دیا، اس کی زندگی بدل دی، تمہارا دل نہ کانپا اس کے ماں باپ کو مارتے ہوئے؟ میں پوچھتا ہوں ایسا کیا کیا تھا اس نے زین شاہ جو تم نے اس کی زندگی ہی تباہ کر دی؟ میر نے غصے سے دھاڑتے کہا، اس بار عائشہ کا رونا اسے بار بار عائشہ کا رونا گڑ گڑانا یاد آ رہا تھا۔ اس نے تو اس نازک سی لڑکی کو اپنی بہن مان لیا تھا۔ اس کے دکھ کی وجہ اور کوئی نہیں، اس کا جگری یار تھا۔ اس کی دھاڑتی آواز سن سب اوپر کی طرف بھاگے۔ اس نے مجھے، زین شاہ کو تھپڑ مار کر گناہ کیا تھا۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کے میری مردانگی کو للکارا تھا۔ جو اس نے کیا میں اس کا رد عمل دیا بس۔ زین نے اطمینان سے کہا، میر کا دل کیا اسے جان سے مار دے، کسی کی جان لے کر وہ کیسے آرام سے کہہ رہا تھا کہ رد عمل تھا بس۔ باقی سب تو ساکت ان کے انکشاف سن رہے تھے۔ واہ واہ، مجھے شرم آ رہی ہے تجھے اپنا دوست کہتے ہوئے۔ ارے لعنت ہے تم پہ، تمہاری مردانگی پہ جو ایک صنف نازک کو دکھائی تم نے۔ مجھے لگا تم سدھر گئے ہو، لیکن میں بھول گیا تھا کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اپنی حد میں رہو میر، زین چیخا۔ تم رہے ہو اپنی حد میں؟ نہیں نا، تو میں کیوں رہوں؟ مجھے لگا میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر اب لگ رہا ہے یہ وہ تو زین ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اجنبی ہے۔ وہ زین ہی ہے، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا جو میرا یار تھا۔ تمہیں پتہ جب تمہیں غصہ ہو کے کسی کو مارتے تھے تو اس طرح مارتے تھے کہ اس کو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تب مجھے فخر ہوتا تھا کہ میرا یار کچھ بھی کر سکتا ہے، بس غلط کام نہیں کرے گا۔ مگر ادھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ آج جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے نہ، مجھے گھن آ رہی ہے خود سے کہ میں نے تم جیسے شخص سے دوستی کی۔ افسوس ہو رہا ہے تمہارے اس وجیح چہرے کے پیچھے چھپا وہ بھیانک چہرہ کیوں نہیں دیکھ پایا میں۔ چلو ایک بار مان لیا اس نے تھپڑ مار دیا، لیکن اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا اس میں؟ بتاؤ ان کو کیوں مارا؟ میر نے ڈھاڑتے کہا۔ علینا مزید اس سے چپکی۔ شاہ بی بی بھی سن کھڑی، ان کا پوتا بھی کسی معصوم کا قاتل تھا۔ ہاشم شاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کو اس طرح بنایا بھی تو ان لوگوں نے تھا، ان کے گھر بنایا بھی تو ان لوگوں نے تھا۔ اپنے گھر دفع ہو، میں تمہیں جواب دہ نہیں۔ اور تم ادھر آؤ ذرا، زین نے میر کو کہتے علینا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ علینا جسے میر نے بیچ میں ہی روک دیا۔ خبردار، جو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، سمجھے؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے میر نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ زین نے حیرانی سے بیوی لفظ پہ اسے اور اپنی فیملی کو دیکھا۔ پہلے میری بہن ہے، بعد میں ہوگی تیری بیوی، زین نے گررا کر کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا، مگر میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ کر اس کی کمر سے لگایا۔ پہلے میری وائف، پھر تیری بہن، اور جا رہا ہوں اپنی وائف کو یہاں سے لے کر۔ میر نے اس کا ہاتھ چھوڑتے علینا کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کسی کو دیکھے شاہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سو رہی تھی جب انٹرکام پہ کال آئی۔ یس، سحر نے نیند سے بھری آواز میں کہا۔ میم، سر آئے ہیں۔ کون سے سر؟ میم، سر ولید سر آئے ہیں، اس وقت وہ آپ کے روم کے باہر ہے، مینیجر نے کہا اور انٹرکام رکھ دیا۔ سحر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، ماتھے پہ بکھرے براؤن بال، وہ بکھرا سا بہت وجیح لگ رہا تھا۔ ولی آئے؟ عائشہ کہاں ہے؟ اسے ساتھ نہیں لائے؟ آپ دونوں تو ملتان جا رہے تھے نا، پھر یہاں کیسے؟ ایک ساتھ کئی سوال تھے۔ عائشہ کی ابھی تدفین کر کے آ رہا ہوں، ولید نے سرد لہجے میں کہا تو سحر پہ ایک بار پھر اپنا وجود طوفان کی زد میں لگا، ایک کے بعد ایک درد۔ ولی یہ کوئی حادثے تو نہیں ہو سکتے نا؟ ہمارا کوئی دشمن ہی ایسا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، سحر نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو ولید نے اسے دیکھا جو بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں رودنے کی وجہ سے سرخ سوجی آنکھیں،
جن میں اداسی کے ساتھ جھلملاتے آنسو، گلابی ہوتی ناک اور ٹھنڈ سے نیلے پڑتے ہونٹ۔ اس کی کیا حالت بگڑی تھی چند گھنٹوں میں، پہلے سے کافی کمزور لگی تھی۔ اس کو چھوڑو، تم بتاؤ آنی نے کیا کہا تمہیں، اور تم یہاں کیوں ہو؟ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، سحر نے تلخی سے مسکراتے کہا۔ ولید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو سحر نے بتایا، جسے سن ولید نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ چلو ابھی تم ریسٹ کرو، ہم صبح ملتان جائیں گے، کچھ ضروری کام نپٹانا ہے، ولید نے نرمی سے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈونٹ وری، ساتھ والے روم میں ہوں۔ اور روم سے نکلا۔ سحر نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کرتے بیڈ پہ آئی اور عائشہ کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ جی، کیا ساری آزمائش اور مشکلات کا سامنا ہم ہی کریں گے؟ ایک دو دنوں میں ہی اس ظالم دنیا کی اپنی تھوڑی سی حقیقت ہم پہ واضح کی ہے تو ہماری یہ حالت ہے۔ اللہ آگے مدد کرنا، ابھی کچھ اور سہنے کی سخت نہیں ہے، پلیز، روتے ہوئے کہتی۔ وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، سر میں ٹیسے اٹھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے سر کو دباتے اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر یہ کیا؟ وہ تو کسی عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں تو گاڑی میں تھی نا، تو یہاں کیسے آئی؟ اور بھائی کہاں ہے؟ وہ اس جہازی سائز بیڈ سے اٹھی تو چکر آنے اس نے بیڈ کا سہارا لیا۔ کیمرے میں دیکھتے اس شخص نے مٹھیاں بھیجی۔ اس نے سنبھلتے قدم دروازے کے سمت اٹھائے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ کہیں یہ بھوتوں کا گھر تو نہیں؟ ڈر سے چیخنے اس نے روتی شکل بنا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس شخص کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تو کسی بھی سے بھی نہیں ڈرتی، دل کو مضبوط کرتی۔ وہ کمرے سے نکلی۔ واہ، گھر کو دیکھ کر اس کے منہ سے لفظ اتنا نکلا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا کہ اب کہاں جاؤں تو تھوڑی دور اسے سیڑھیاں نظر آئی، جو ایک نیچے کی طرف اور کچھ دور اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھی۔ آہستگی سے چلتی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی۔ نیچے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیمرے سے دیکھتے اس شخص کی نظروں میں دلچسپی تھی عائشہ کے لیے۔ اس نے منہ بگاڑتے سیڑھیوں سے اترنے لگی تو حیران ہوئی کیونکہ نیچے والا حصہ بھی ان لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتری کہ اس کے اوپر پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ کھلکھلاتی گول گول گھومنے لگی۔ پھول تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس شخص کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اوئے پھول، رک بھی جا، اب بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ پھر میں تمہاری اور اپنی پیاری پیاری پکچرز بھی بناؤں گی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ پھول برسنا بند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی کیونکہ چاول کی خوشبو آ رہی تھی اسے۔ وہ چلتی کچن کی طرف آئی جہاں اس کے لیے ہر قسم کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ اسے لگا یہ سب ولید نے کیا ہے کیونکہ وہاں موجود ہر چیز اس کی پسندیدہ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس ایک بوڑھی لیڈی کھڑی تھی، اسے دیکھ مسکرائی اور چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم، کرسی پہ بیٹھتے عائشہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلا کے جواب دیا۔ کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ بریانی، اس نے کہا تو انہوں نے اسے بریانی سرو کی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ سر نے کہا تھا آپ کھانا اور میڈی لے کے سو جائیے گا، وہ صبح آپ سے ملیں گے۔ عائشہ کی بات ابھی منہ میں تھی کہ وہ اسے اس آنٹی نے کہا تو عائشہ نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھی اور ارد گرد چکر لگانے لگی۔ بابا آ جائیں گے تو بابا سے ڈانٹ نہ پڑوائی تو میرا نام بھی عائشہ نہیں، اس نے منہ بناتے دل میں کہا اور سر اٹھاتے اس بلڈنگ نما گھر کی چھت دیکھی جہاں قیمتی فانوس لٹک رہے تھے۔ اسے وہیں کھڑے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ کافی دیر بعد وہی آنٹی ٹرے میں جوس اور میڈیسن لے آئی۔ عائشہ دوائی کھاتے جلدی سے جوس کا گلاس منہ کو لگایا، آدھا جوس پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ آئے آپ کو روم میں چھوڑ آؤں؟ وہ کہہ کے آگے بڑھی۔ عائشہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ گڈ نائٹ۔
اسے روم میں چھوڑنے کے بعد وہ واپس کچن کی طرف آئی اور اس کی بچی بریانی کی پلیٹ اور جوس کا گلاس ٹرے میں رکھتے لفٹ میں انٹروی دوسرے مرحلے پہ جا کے لفٹ سے نکلتی آگے بڑی، اندھیرے کمرے میں ٹرے رکھتی وہ واپس پلٹ گئی۔ ظاہرہ روم میں ہی بیڈ پہ لیٹی کیونکہ اسے بہت نیند آ رہی تھی، شاید اس کے جوس میں نیند کی دوائی ملائی گئی تھی۔ ہم لٹا دیں گے ساری چاہت تم پر، اس شرط پہ کہ جمع تفریح نہیں کرو گے۔ ہم اکیلے ہی کریں گے راج تم پر، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرو گے۔ میر اس کو وہاں سے سیدھا ملک ہاؤس لے آیا تھا، اس کو وہیں چھوڑ وہ رضا صاحب کے پاس چلا گیا۔ پتہ نہیں میر مجھ سے کس طرح بات کریں گے، وہ تو مجھ پہ غصہ کریں گے نا، کیونکہ میں نے اس سے بھائی کے بارے میں چھپایا۔ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی سوچنے لگی۔ میر کمرے میں آیا تو وہ پریشانی سے بیٹھی تھی، اس کو دیکھ کر مسکرایا اور سنجیدہ ہوتے اس کے پاس سر پہ پہنچا۔ اٹھو اور چائے بنا کر لاؤ، میر نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے کہا تو علینا نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ اوہو جی میاں جی، زیادہ سر پہ نہیں چڑھو، اوکے، مانا کہ تمہارے گھر ہوں، لیکن بھولو مت یہ گھر جتنا تمہارا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ میرا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی وہ اس کے کہکہے کا سبب بنی۔ پاگل واگل ہو کیا جو پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے ہو؟ میر کو ہنستے دیکھ وہ اس کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ سنجیدہ ہوا۔ تم اداس تھی تو سوچا اپنی شیرنی کو جگا دوں، تم پریشان نہیں ہو؟ وہ 2-3 دن میں چاہے اپنے گھر واپس چلی جانا، تم شادی تو ہم دھوم دھام سے کریں گے، ورنہ میں تو اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گا، میر نے کہا تو علینا نے شرم سے سرخ پڑتے چہرہ جھکا دیا۔ لو جی، ابھی سے کیوں شرما رہی ہے؟ شرما رہی نا، یہ کام نہ ہو۔ میں نے سنا ہے لڑکیاں جو شادی سے پہلے کرتی ہے وہ بعد میں نہیں کرتی، تو تم شادی کے بعد شرما لینا۔ اگر ابھی سے شرماتی تو شادی کے بعد میں نہیں شرماتا پھروں۔ میر نے شرارت سے گویا ہوا علینا جو پلکوں کو جھکائے شرما رہی تھی اس کی بات سن آپے سے باہر ہوتی اس کے بال کھینچنے لگی۔ ائی ظالم عورت، چھوڑو میرے بال، ائی کچھ شرم کر لو، 2 دن کے شوہر کے ساتھ کوئی اس طرح پیش آتا ہے بھلا؟ تم نے ہی کہا نا شادی کے بعد شرم کرنے کے، تو تمہارے ہی کہے پہ عمل کر رہی ہوں۔ علینا نے اس کی چیخ پکار کو نظر انداز کرتے اسے زور سے اس کے بالوں کو کھینچنے لگی۔ سوری علینا، یار میرے باپ دادا کی توبہ جو تم لڑکیوں سے بحث کرے، میر نے دہائی دیتے کہا تو علینا کو کچھ رحم آیا۔ مجھ سے پنگا مت لیا کرو، جب پتہ ہے تم نے ہار جانا ہے۔ آئے بڑے چائے بنا کے دو۔ علینا نے اسے بال چھوڑتے اس کی نقل اتاری۔ یار میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو، تم ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں تم نے مجھے چائے میں نمک اور سالن میں چینی ڈال کے کھلانی ہے۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے پہلو میں گراتے کہا۔ کچھ شرم کو ہاتھ مار لو، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ علینا نے اس کو اپنے قریب دیکھ سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ او، نکاح ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ رسمیں تو دنیاوی ہے۔ میر نے اس کی شرم سے سرخ ہوتی ناک کھینچ کے کہا۔ ویسے ایک بات ہے جو ہم میں سب سے الگ ہے، میر نے سنجیدگی سے کہا لیکن آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ کیا؟ علینا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ دوسرے شوہر جب اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک سرخ پڑتی ہے۔ یہاں میری بیوی ہے جو پہلے تو شرماتی نہیں، لیکن شرماتی ہے تو اس کا صرف ناک ہی سرخ ہوتا ہے۔ میر نے ہونٹوں کو دباتے مسکراہٹ کو چھپا کے کہا۔ علینا جو سوچ رہی تھی کوئی پیار محبت والی بات ہوگی اس کی، اتنی عجیب و غریب بات سن کے الجھی۔ جب بات سمجھ میں آئی تو تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ پلو فائٹ کرنی ہے تو آ جاؤ، بس پھر کیا ہو گئے، شروع ٹام اینڈ جیری۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اجنبی نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آیا تو وہ سر پہ ہاتھ مارتے اٹھی۔ بھائی سے ملنا تھا، چل اٹھ ذائسہ، فریش ہو جا۔ لیمپ کے ساتھ پڑا موبائل اٹھاتے اس نے ٹائم دیکھا تو جلدی سے کہتی چینجنگ روم میں گھسی۔ اف، میری ڈریسز کہاں ہوں گی؟ اس نے اتنی ساری دیوار میں نصف شیشے کی الماریوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔
کچھ سوچتے اس نے پہلی الماری کھولی تو وہاں اوپر اس کے لیے فراک اور نیچے والے پورشن میں ان کے ہم رنگ دوپٹے تھے۔ اس نے منہ بگاڑتے دوسری کھولی تو اس میں 3 پیس سوٹ اور نیچے سینڈل پہنی تھی۔ کیا ہے، مجھے نہیں پہننی، یہ اتنی بھاری بھاری ہے تو شادی شدہ لڑکیاں پہنتی ہیں، اور میرا تو صرف، وہ منہ بناتے بولی۔ تیسرا اور دروازہ کھولا تو اس میں موجود ٹراؤزر شرٹ اور نیچے ہائی ہیل کو دیکھ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ جلدی سے بلیک رنگ کی ڈریس لیتی واش روم میں گھسی۔ اس کے جاتے ہی وہ انجانا شخص وہاں پہنچا، واش روم کے دروازے کو بند دیکھ مسکرایا۔ مجھے پتا شونا نے منہ ضرور بگاڑنے ہیں ان ڈریسز کو دیکھ کر، لیکن کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ ہی تمہیں پہنا کے رہوں گا، دیکھ لینا۔ دل میں زائشہ سے مخاطب ہو کر بولا، روم سے ہی نکل گیا۔ زائشہ فریش ہو کر باہر آئی، بالوں کو سکھاتے اس نے انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھوں میں کاجل پہنتی وہ نیچے بڑھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ریلنگ پہ جھک کر ڈائننگ ہال میں دیکھا تو وہ سربراہی کرسی پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ وہ ولید کا تصور کرتی جلدی سے سیڑھیاں اتری اور ڈائننگ ہال میں پہنچتی وہاں بیٹھے شخص کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ چونکہ اس آدمی کی پیٹھ اس کی جانب تھی، وہ دیکھ نہیں پائی کہ ولید ہے بھی یا نہیں۔ وہ جو پہلے ہی اس کی خوشبو سے اس کی موجودگی کے بارے میں جان چکا تھا، اپنی آنکھوں پہ اس کے نرم نازک ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے دلکشی سے مسکرایا۔ بتائیں میں کون ہوں؟ زائشہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تو اس شخص نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر گھماتے اپنے تھائی پر اس طرح بٹھایا کہ اس کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی تھی اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری لائف، میری شونا، میری زندگی، میری سانسیں، میری جان اور میرے جینے کی وجہ۔ وہ دلکشی سے سرگوشی کرتے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ زائشہ کو جھٹکا لگا، جس شخص کو اپنا بھائی سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور تھا۔ وہ طیش میں آتی مگر اس کی سرگوشی تھمی۔ دل کا جسے سالوں بعد قرار نصیب ہوا تو وہ ظالم جس کو پاگلوں کی طرح چاہتی تھی، جو اس کو چھوڑ نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا، آج اس طرح اس کے ملنا اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی حالت، اس کا چہرہ اپنے جانب کرتا، وہ اس کی اشک بہاتی آنکھوں پہ جھکا، اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلانے لگا۔ اس کے دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر اب جدائی اسے کہاں برداشت تھی۔ وہ پیچھے ہوتے اسے خود میں بھیج گیا۔ زائشہ اس کی گردن میں منہ چھپاتی پھر سے رونے لگی تھی، جیسے سارے دکھ، سارے درد جو اس کے بنا سہے تھے اس نے اپنے آنسو کے ذریعے اسے بتانے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا، وہ آنسو اس کے کالر سے صاف کرتی بولی۔ اس نے صرف کہنے پر ہی اکتفا کیا، جیسے اسے بولنے کا موقع دے رہا ہو کہ آج تم بولو، میں سنے ہی جاؤں گا۔ وہ اس کے گلے سے لگی، ایک ایک کر کے اسے سب بتاتی چلی گئی، کبھی شکوہ کرتی تو کبھی رونے لگتی، جسے وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے سن رہا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ بہت کچھ بھول چکی ہے، اس لیے الجھی ہوئی ہے۔ وہ درد میں تھی، وہ کون سا خوش تھا، اس کے ہر درد میں برابر کا شریک تھا۔ ایک ہی شخص میری دعاؤں کا محور ٹھہرا، وہ میری صبح، میری شام، میری کائنات ٹھہرا۔ دل دھڑکتا ہے تو دھڑکن میں وہی شامل ہے، وہ میری روح میں شامل، میری زندگی ٹھہرا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ ملتان کے لیے نکلے تھے۔ او جناب آپ انسان ہو یا نہیں یہ تو نہیں پتا مجھے، مگر دیکھو تمہارے ساتھ بیٹھی یہ بندی ایک نازک سی انسان ہے۔ سحر نے اس کو دیکھ معصومیت سے کہا تو ولید نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا کہ اب اس بات کا کیا مطلب؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا یا بھوک ہڑتال کروانی ہے؟ سحر نے پیٹ پکڑ کر کہا۔ بس پہنچ گئے ہم، وہاں کھانا ریڈی ہے، جو دل کرے کھا لینا، اوکے؟ ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ سحر نے سر ہلا دیا۔ ولی اب کیا سوچا، کیا کریں گے؟ کیا مطلب سحر، کیا کریں گے؟ میں بزنس کروں گا جو کرتا ہوں، اور تم وہ جو کرنا چاہتی ہو۔ ولید نے اس کو دیکھتے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب ہم واپس کب؟ ہم تب تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک ہم کچھ بن نہیں جاتے، اور اس ٹاپک پر اب کوئی بات نہ سنوں، اوکے؟ ولید نے سرد لہجے میں کہا۔
تو وہ سمجھتے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہی کالیشان بنگلے کے پورچ میں ان کی گاڑی رکی۔ کار سے باہر نکلتے شہر ارد گرد سر گھما کے دیکھا، مگر ایک جگہ اس کی نظر گڑ سی گئی جہاں عائشہ کا نام لکھا تھا اور ارد گرد ہر رنگ کے پھول لگے تھے۔ عائشہ کے نام کے اوپر فوارے کی طرح پانی بہہ رہا تھا جو اس کے نام سے ہو کر پھولوں کی جڑوں میں جا رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھنا چاہا۔ پہلے کھانا کھا لو۔ ولید کے کہنے پر وہ اس خوبصورت سی جگہ کو دیکھنے کا سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ اداس تھے وہ پرندے بھی جو کل شام کو لوٹے تیرے شہر میں سے، شاید ان کو بھی منزل نہ ملی ہم بد نصیبوں کی طرح۔ زین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عائشہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ میں تو ویسے بھی اس کو ماننا چاہتا تھا، پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ غلط۔ زین نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، زین شاہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ مجھے وہ تو اچھی لگی تھی، میں اسے درد تو نہیں دینا چاہ رہا تھا، پھر کیسے مجھ سے یہ سب ہو گیا؟ میں نے اسے اپنی محبت، وہ ٹھٹکا اپنے ہی الفاظ پہ، محبت؟ کیا اسے محبت تھی عائشہ سے؟ اگر تھی تو اس نے کیوں اسے درد دیا؟ اس کے ماں باپ اسے چھین کے اسے سب سے بڑا اور درد دے دیا، لیکن میں نے نہیں کیا، یہ اس نے کہا تھا، اس نے میرے غصے کا فائدہ اٹھایا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ غصے سے کالج سے باہر نکلا تھا، پیچھے کوئی بھی تھا جو اس کو بھڑکانے آیا تھا۔ کنٹرول زین، وہ نہیں جانتی تجھے، بس اس نے غلطی سے مار دیا۔ کنٹرول، وہ خود کو باور کرانے لگا۔ کیا تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ اس نے تمہیں سب کے سامنے تھپڑ جڑ دیا اور تم بے غیرتوں کی طرح منہ چھپا کر یہاں آ گئے۔ کیسے مرد ہو تم؟ ہاں، پوری یونیورسٹی تم پہ ہنس رہی ہے، ایک لڑکی نے تمہیں زین شاہ کو تھپڑ مار دیا اور تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے؟ وہ شخص اس کے غصے کو بڑھاوا دیتے ہوئے بولا۔ تو زین نے غصے سے مڑ کر اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تم؟ ہاں میں۔ تم اپنی بے عزتی کا بدلہ لو اور اپنے ماں باپ سے وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے، آگے تم سمجھدار ہو۔ آئلہ خان نے زہر خندہ لہجے میں کہا اور وہاں سے چل دی۔ زین نے تو جذبات میں آ کر اس کے ماں باپ کو مروا دیا تھا، مگر ماسٹر مائنڈ تو آئلہ خان تھی۔ اس نے زین کو ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ وہ طیش میں شاہ حویلی سے نکلا۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، ان کے قریب آنے سے، اچانک چھوڑ جانے سے، بہت سخت لہجوں سے اور نرم مزاجوں سے، جان بن جانے سے، انجان ہو جانے سے، بہت خاص ہونے سے، بے حد عام ہونے سے، احسان رکھنے سے، احسان جتانے سے۔ پھر خود ہی رلانے سے، ایک دن چھوڑ جانے سے، کبھی نہ لوٹ آنے سے، مجھے ڈر لگتا ہے اب لوگوں سے۔ عالیان مرزا صاحب کے بھائی کا بیٹا تھا جسے پڑھائی کے لیے وہ امریکہ بھیج چکے تھے، مگر عائشہ کے پیدا ہونے کے بعد وہ آیا۔ وہ اس چھوٹی سی گڑیا کا اتنا عادی ہو گیا کہ اس کا واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، مگر مرزا صاحب نے زبردستی اس کو واپس بھیج دیا۔ مرزا صاحب نے علی کے پاکستان آنے پہ پابندی لگا دی تھی تاکہ اس کا فیوچر متاثر نہ ہو۔ 5 سال پہلے وہ آیا تو وہ کسی ارجنٹ کام کے لیے مال گیا۔ جب اس کی عائشہ سے ملاقات ہوئی کچھ مہینوں بعد، جب عائشہ کا رشتہ آیا تو علی پاگل سانڈ کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ وہ سامنے لڑکا ہے اور علی اس کی جان نکال دے، جبکہ عائشہ اس کی حالت سے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے مسز مرزا کے منتیں ترلے کرنے کے بعد مرزا صاحب نے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ پھر علی بزنس کے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے امریکہ گیا تو عائشہ نے رو رو کے اپنی حالت بھوتنی جیسی بنائی تھی۔ 1 سال بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ مرزا صاحب نے اسے سب سے دور ہو جانے کا بولا۔ نہ جانے وقت کا کیسا کھیل کھیلنے والا تھا۔
علی کہیں گھومنے چلتے ہیں نا؟ وہ ناشتے کے بعد لان میں پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، تبھی ظاہشہ نے پیچھے سے اس کے گلے لگتے کہا۔ علی نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پہ محسوس کرتے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اس کے ہاتھ پکڑتے اس کے اپنے سامنے کیا۔ شونا، میرا ضبط نہیں آزمایا کرو ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی نا۔ علی کا اشارہ اس کے گلے لگانے کی طرف تھا اور ظاہشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس کے گرد حصار باندھتے وہ مسکرا کے بولا تو ظاہشہ نے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہے۔ جانتا ہوں، وہ اس کو دیکھتے بولا۔ کیسے؟ میں نے تو کبھی نہیں بتایا۔ پھر اس نے سوالے نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ آنکھیں دل کا منظر پیش کرتی ہیں اور تم میرے دل کی ملکہ ہو، کہتے وہ جھکا اور اچانک ہی اس کے لبوں پہ جسارت کرتے وہ پیچھے ہوا۔ چند سیکنڈ کا کھیل تھا۔ ظاہشہ نے حیرانی سے آنکھیں وا کیے اسے دیکھا اور شرم سے سرخ ہوتی اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ ہا ہا ہا، علی نے کہا لگایا تو ظاہشہ نے اس کے بازو پہ مکہ مارا جبکہ ہونٹوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ علی، ایک بات بتاؤ، تم جب گئے تو ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہ آئی؟ ایسے تو بڑے دھڑلے سے کہا تھا۔ ظاہشہ میری ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ بھاری آواز میں کہتی بولی اور اس سے دور ہٹتی وہ پاس لگے جھولے پہ بیٹھی۔ علی نے سرد نظروں سے اس کا ہونا دیکھا، اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ مجھے جھولے لینے ہیں، چھوڑو، ظاہشہ نے اس کی گرفت میں مچلتے کہا۔ زیش میری جان، مجھ سے دور ہو کے تم کیوں خود کو اذیت میں ڈھکیلنا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ گرفت مضبوط کرتے بولا تو ظاہشہ بالکل اس کے ساتھ آ لگی۔ مجھے دور ہو جائیے گا علی، چھوڑو۔ ظاہشہ نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اب کہاں ممکن، چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے 2 سال تم سے دور رہ کر جو اذیت میں نے سہی ہے وہ میں اور میرا رب جانتا ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اپنی موت کو ترسے گا۔ وہ شخص لہجے میں آگ سی تپش لیے وہ عجیب سی جنونیت سے بولا۔ اس کی سخت سے سخت ترین ہوتی گرفت اور اس کی جنونی سرگوشی کو سنتے وہ ڈر سے کانپنے لگی۔ سوری زیش، ٹھیک ہو تم؟ سوری شونا، ظاہشہ کا کانپنا محسوس کرتے علی نے اس کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس نے خود کو اپنے ڈپٹا، کیا ضرورت تھی اس طرح بولنے کی، مگر یہ اس کے اختیار میں ہی کہا تھا۔ اس کے معاملے میں شروع دن سے جنونی تھا۔ شاہ حویلی میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مہناز بیگم گڑیا شاہ کچن میں تھی۔ شاہین بیگم علینا کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی اور ساتھ زین کی فکر بھی لاحق تھی۔ اس کی اور میر کی لڑائی کے بعد وہ کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ شاہ بی بی کا غرور جو انہیں اپنے پوتے پہ تھا ملیا مٹ ہوا تھا، وہ اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اگر زین کسی کو برباد کیا تھا تو اس کا خاندان بھی اس کی غلطی کے زد میں آیا تھا۔ جہاں کہے ہوتے تھے وہاں اب سکوت چھایا تھا، جیسے یہاں کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ تیری قربت حلال ہے مجھ پر، تو میرے عشق یا نکاح میں ہے۔ علینا یار، آ بھی جاؤ، پھر تم نے چلے بھی جانا ہے۔ میر نے علینا کو آواز دی جو چینجنگ روم میں کب سے گھسی تھی اور اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چونکہ آج علینا نے گھر جانا تھا تبھی میر نے یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا سوچا اور فٹافٹ اس کے لیے شاپنگ مال سے ڈریس لیتا آیا اور علینا کو پکڑاتے چینجنگ روم میں ڈھکیلا۔ میر خود بھی وائٹ شرٹ بلیک پینٹ کوٹ پہنے کوئی پرنس ہی لگ رہا تھا۔ یار تم، ابھی وہ کچھ کہتا کہ علینا ڈور کھولتے باہر آئی، وائٹ کلر کے باربی گاؤن میں، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ، بالوں کو اوپر جوڑے میں قید کیے، کچھ آوارہ لٹوں کو کرل کیے جو اس کے چہرے پہ آتی اسے تنگ کر رہی تھی۔ آہستہ سے گاؤن اٹھاتے وہ اس کے قریب آئی۔ اس کو دیکھ میر کی زبان کو بریک لگی۔ یوں ندیدوں کی طرح مت دیکھو۔ اس کی ایکسرے کرتی نگاہوں کو دیکھ وہ مزید کنفیوز ہوئی۔ کیوں جی، میری بیوی ہے، میری مرضی ہے، جو مرضی کروں، تمہیں کیا آفت پڑی ہے؟ وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بولا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ پلیز میر، وہ ڈر رہی تھی اپنی قسمت سے جو اس نے اس کی خوشیوں تو دی تھی مگر ان خوشیوں کی عمر بس کچھ دن کچھ لمحوں کی ہوتی تھی۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ
اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں پہ دیکھتا بولا، اس کی پیشانی پہ لب رکھے، جسے محسوس کر علینا نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ کہیں لمحے گزر گئے، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ آ جاؤ، کچھ دکھانا ہے۔ بابا ہوں گے، وہ گھر نہیں ہے، ڈونٹ وری۔ اس کے ناک کو کھینچتے بولا تو علینا نے اس کی خفگی سے گھورتے اپنے ناک سہلایا۔ وہ اس کو لیے اپنے روم میں آیا۔ پھولوں کی خوشبو چاروں سو پھیلی تھی۔ روم میں لائٹ کی بجائے کینڈل سے اجالا کیا ہوا تھا، ماحول کو اور رومانی بنا رہا تھا۔ علینا نے گھبرا کر میر کو دیکھنا چاہا، لیکن اسے کہیں نظر نہ آیا۔ میر، میر کہاں ہیں آپ؟ وہ ارد گرد دیکھتی بولی۔ پسینے سے اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ میر نے اس کے پیچھے آتے اس کے بالوں سے کلپ نکالا ہی تھا کہ اس کے سلکی براؤن بال لہراتے ہوئے نیچے آئے۔ علینا نے میر کو دیکھا تو آنکھوں میں محبت کا جہاں بسا کھڑا تھا۔ اس نے شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکائی تو میر کے دل پہ بجلیاں سی گری۔ وہ ہاتھوں میں گلاب لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کو عشقیانہ نظروں سے دیکھا۔ علینا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پھول لیے، حالانکہ یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ تھینکس، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی اور ایک ہاتھ اس کے جانب بڑھایا تاکہ وہ اٹھ سکے۔ میر نے اس کا وہی ہاتھ پکڑتے اپنے پاس کھینچا اور اس طرح بیٹھے اپنے گھٹنے پہ بٹھایا۔ آئی لو یو لہجے میں جذبات کی آنچ لیے اس نے بھاری سرگوشی کی تو علینا کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہوئی۔ کچھ اس خوابناک سے ماحول اور اپنے عشق کے اپنے پاس موجودگی سے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، علینا کی جان لبوں پہ آئی تھی، اس کی شدت پہ وہ مچلی۔ میر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ او تو یہاں یہ بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور کوئی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ علینا کو حقارت بھری نظروں سے گھورتی بولی۔ میر اور علینا اس اچانک آنے والی مصیبت پہ سنبھلے بھی نہ تھے۔ جب اس لڑکی کو دیکھتے علینا کو اپنی قسمت پہ ایک بار پھر رونا آیا۔ تم؟ میر نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں یہ چاہیے۔ پوچھتی ہے آپ اچھے تو ہے؟ جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔ زین گھر سے سیدھا آئلہ خان کے پاس آیا جو اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ مسکرائی۔ ہاں جانی، کوئی کام ہے کیا؟ آئلہ خان نے کمینی سے مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے پوچھا۔ تم غلیظ عورت، تم نے مجھ سے دو قتل کروائے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ہاں، کیسے؟ سب جانتے تھے مجھے وہ لڑکی پسند آئی تھی، پھر بھی تم نے اپنی گھٹیا چال چلی۔ ہاں؟ زین اس کے گلے کو دباتے طیش کے عالم میں بولا تو آئلہ خان دم گھٹنے پہ اس کے ہاتھوں پہ ناخن چبھوئے۔ پیچھے ہو پاگل انسان، مجھے مارو گی کیا؟ وہ رکتی ہوئی سانس سے بولی تو زین نے مزید گرفت بڑھائی۔ آئلہ خان کی آنکھوں باہر نکل گئی تھی۔ دو قتل تو کروا ہی لیے ہیں تم نے، ایک تمہارا اور کروں گا تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی سانسیں رکتی دیکھ زین نے اسے زمین کی طرف دھکا دیتے حقارت سے کہا تو وہ کھانستی ہوئی نیچے گری۔ تم دو ٹکے کے انا پرست انسان، میں نے تمہاری منتیں نہیں کی تھی کہ مار ڈالو ان کو، تم نے اپنی مرضی سب کیا۔ بدلہ لینے کے لیے تم نے میری بہن کو مار دیا، میرے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ وہ مظلومیت بھرے لہجے میں بولی جیسے ان سے بڑا کوئی مظلوم نہ ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اسے بہن کہتے ہوئے بھی، تمہیں تو آستین میں چھپا سانپ ہو جس نے اپنی سگی بہن کو ہی ڈس لیا۔ میں نے جو کیا وہ غصے کی زد میں کیا، مگر میرے دماغ میں خیال تو تم نے ہی ڈالا کہ اس کے ماں باپ کو مار دو۔ چلو ہوں میں صاف، تم کہاں ہو؟ جسے اپنی نئی نویلی محبت کی زندگی کو محض غصے میں آ کے جہنم بنا دیا۔ غصہ، وہی غصہ تمہاری عقل کو کھا گیا لڑکے، ورنہ میں کہتی اور تم مان لیتے۔ نہیں نا، تم نے خود بلکہ اس عائشہ کو بھی تم نے ہی برباد کیا۔ خیر تھینکس، ان کو مار کے تم نے میرے کام آسان کر دیا۔ اب نکلو میرے گھر سے، اپنے گھر جا کے تماشے کرو۔ اور تھوڑا تیز لہجے میں بولی اور واپس جھولے پہ بیٹھی۔ زین اس کی طرف
بڑا مگر ان کے الفاظات اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اب اپنی عائشہ کو تم مار ہی چکے ہو، ارے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جس سے محبت کی بات کرتے تھے اس کے خاندان کو تباہ برباد کرنے والے بھی تم ہو۔ چلو میں نے نفرت کی آگ میں جلتے کیا مگر تم نے محبت کو ہی بدنام کر ڈالا، ہا ہا ہا۔ انہوں نے گہرا وار کیا تھا۔ زین لڑکھڑایا، یہ سچ ہی تو تھا، کڑوا سچ جس کے لیے وہ خود کو مر کر بھی معاف نہ کر پاتا۔ آئلہ خان اپنی بات سے اس کی حالت دیکھتی مسکرائی اور خود کو خود ہی بیسٹ کہا۔ زین وہاں سے نکلا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ ابھی تک ٹوٹی غرور بھی تب بھی ختم ہوا جب اس کی وجہ ہی زمین تلے جا سوئی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار آئلہ خان کے الفاظ اور عائشہ کی مدد مانگنا گھوم رہا تھا۔ پھر وہ سنسان سی سڑک پر گھٹنوں کے بل گرا۔ آہ کیوں کیا میں نے یہ، کیوں کیا کیا میرا عشق ایک غصے کی ضد میں فنا ہو گیا؟ لوگ عشق میں مر جاتے اور میں نے اپنے ہی عشق کو مار دیا۔ وہ کرب سے دہاڑا، اس کا دل کیا خود کو ہی ختم کر دے۔ جس کو وہ خوش دیکھنا چاہتا تھا اس کی ہی زندگی اس کی خوشیاں چھین لی، اور کچھ نہ ملا تو دوسروں کے ورگلانے پہ اس کو جان سے ہی مار بیٹھا۔ کاش میں اس کی زندگی میں ہی نہ آتا۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ چلایا، اس کی آواز میں کرب تھا، محبت کے بچھڑنے کی تڑپ تھی اس کی، اور اندھیرے میں چار سو گونج رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، دوسروں کو رلانے والا، اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے پر بھڑک رہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا جو اس پہ ترس بھی کھاتا، کیونکہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہاں موجود تھا، گھر میں سے ایک گھر کی لائٹ جلی، کھڑکی کھول کر دیکھا تو سڑک کے بیچوں بیچ کوئی رو رہا تھا۔ کیا ہوا جی؟ پیچھے سے کسی ضعیف عورت کی آواز ابھری۔ پہلی بار دیکھا ہے کسی کے ساتھ ظلم کر کے ظالم خود ہی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ورنہ لوگوں کو اپنے کیے پہ پچھتاوا بھی نہیں ہوتا یقیناً۔ پر نور چہرے پر فکر سجائے وہ زین کو بلکتا دیکھ بولتے بولتے رکے۔ تو آپ جائیں اس کے پاس، اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ خاتون ان کی فکرمندی دیکھ بولے بغیر نہ رہ سکی تو پراسرار سا مسکرایا۔ خدا جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ دنیا میں آیا ہر شخص دنیا کو ستم ظریفی دیکھ کر ہی سہ کر ہی جاتا ہے، بے خزق جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بے شک ہر غم کے ساتھ خوشی اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ خاتون الجھی۔ وہ بابا ان کی الجھن دیکھ کر مسکرائے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، قسمت کا کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مگر یہ تو طے ہے دنیا میں جس سب کے چہروں پر پیار محبت کا مکھوٹا چڑھا ہے، وہ ان کی الجھن دور کرتے کھڑکی کے پٹ بند کر گئے۔ آج کی کہانی یہیں تک، جلد ہی اگلی قسط لے کے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔